بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام یوم عاشورہ کو گھر کی 5 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی بابرکت رات اور دن میں ایک ایسا راز بھی پوشیدہ بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ لا علم رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس مقدس موقع پر گھر کی چند مخصوص چیزوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے تو گھر کے ماحول میں برکت اور خوشحالی کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کا تعلق گھر کی صفائی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کیوں اس دن ان پر خصوصی توجہ دینے کی بات کی جاتی ہے؟ یہی وہ دلچسپ اور اہم معلومات ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی روایت اور اس سے وابستہ تصورات پر گفتگو کریں گے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ بہت سے افراد اس عمل کو برکت اور نظم و صفائی کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے پس منظر کو جاننے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کی صفائی کے بارے میں خاص طور پر بات کی جاتی ہے اور اس عمل سے وابستہ کیا حکمت بیان کی جاتی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر نقطہ پچھلے نقطے سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے، اور ممکن ہے آخری بات آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ثابت ہو۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کے باعث گھر میں رزق تو آتا ہے مگر اس میں برکت محسوس نہیں ہوتی؟ آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، آمدنی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ضروریات پوری ہوتے ہوتے جیب خالی ہو جاتی ہے اور گھرانے کے اخراجات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ محترم ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنی مصروفیات سے توجہ ہٹائیے اور اپنے گھر کے ماحول پر نظر ڈالیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کے کسی کونے میں ایسی پرانی اور غیر ضروری چیزیں جمع ہوں جنہیں مدتوں سے استعمال ہی نہ کیا گیا ہو؟ اکثر لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی بے توجہی گھر کے سکون، نظم و ترتیب اور برکت کے احساس کو متاثر کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یوم عاشورہ کی عظمت اور فضیلت کو اپنے دلوں میں تازہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت بابرکت اور عظیم موقع ہے جس کی یاد دلوں میں عقیدت اور روح میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یوم عاشورہ وہ مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے رہائی عطا ہوئی۔ اسی نسبت سے یہ دن رحمت، برکت اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک عظیم موقع سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یوم عاشورہ کے یہ بابرکت لمحات انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہیں جو سچے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے، اس لیے یوم عاشورہ کے ان قیمتی لمحات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ انہیں دعا، ذکر، شکر اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے لیے باعث خیر و برکت بنائیے۔ محترم ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں پہلی ایسی چیز کا جس کی صفائی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ ہے آپ کے گھر کا مرکزی دروازہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گھر میں آنے جانے کا سلسلہ قائم رہتا ہے، اور یہی گھر کا پہلا تعارف بھی ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر دروازے پر گرد و غبار جمی ہو، مکڑیوں کے جالے لگے ہوں اور صفائی کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو پورے گھر کا تاثر متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرکزی دروازے کو صاف ستھرا اور خوشنما رکھنا نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ گھر کے اندرونی حصوں کی آرائش پر توجہ دیتے ہیں لیکن دروازے کی صفائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ یوم عاشورہ کے موقع پر اپنے گھر کے مرکزی دروازے کی صفائی کرتے ہیں تو یہ صرف صفائی کا عمل نہیں ہوتا بلکہ گھر کی ترتیب اور اچھے ماحول کی طرف ایک خوبصورت قدم بھی ہوتا ہے۔ صاف ستھرا دروازہ گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور آنے والوں پر بھی اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے
کہ اس بابرکت موقع پر اپنے گھر کے مرکزی دروازے کو اچھی طرح صاف کریں، گرد و غبار اور جالوں کو ہٹائیں اور اسے پہلے سے زیادہ بہتر بنائیں، کیونکہ صفائی ستھرائی خود ایک پسندیدہ عمل ہے جو گھر کے ماحول کو خوشگوار اور دلوں کو مطمئن بناتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پاکیزگی اور صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی کو ہمارے ایمان سے جوڑ دیا ہے، یعنی ایک سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے دل اور نیت کے ساتھ اپنے جسم، لباس اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو ظاہری گندگی سے پاک کرتے ہیں، اور جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارا دل گناہوں کے میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے گھروں کو صاف رکھیں بلکہ اپنی گلیوں، راستوں اور پورے ماحول کا بھی خیال رکھیں۔ جو انسان صاف ستھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی اس خوبصورت تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صفائی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتا ہے۔ پس تم اپنے صحنوں اور گھروں کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم دوسری اہم چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور ہماری روز مرہ عبادت کا حصہ بھی۔ یہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، یا وہ کپڑا جہاں ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات اسے صاف ستھرا رکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہی جگہ گرد و غبار یا غفلت کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ جس جگہ ہم اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں وہ جگہ صاف نہ ہو؟ جائے نماز کی صفائی دراصل ایمان کی صفائی اور دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ جب انسان اپنے سجدے کی جگہ کو پاکیزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک روحانی سکون اور احترام کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جائے نماز ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے تاکہ عبادت میں یکسوئی اور دل میں اطمینان قائم رہے۔ محترم ناظرین، تیسری اہم چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا مقصود ہے وہ آپ کے گھر کی دیواروں پر لگے ہوئے پرانے فریمز، تصاویر اور آئینے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر برسوں تک ایک ہی جگہ لٹکی رہتی ہیں اور ہم ان کی صفائی یا حالت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جب ان فریمز اور شیشوں پر گرد و غبار جم جاتا ہے تو یہ نہ صرف گھر کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے بلکہ ماحول کو بھی بے رونق بنا دیتا ہے۔ اس لیے ان کی صفائی اور دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر آئینوں کو صاف رکھنا گھر کی فضا کو روشن اور خوشگوار بناتا ہے۔ اسی طرح دیواروں پر لگے فریمز کو وقتاً فوقتاً صاف کرنا چاہیے تاکہ ان کا ماحول منظم اور بہتر محسوس ہو۔ محترم ناظرین، چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے والے ڈبے اور گھر کے اسٹور روم یا کسی کونے میں پڑا ہوا فالتو سامان ہے جسے ہم برسوں سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اس میں اکثر پرانے کپڑے، جوتے اور ٹوٹا پھوٹا سامان شامل ہوتا ہے جو نہ ہمارے کام آتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہی بیکار سامان وقت کے ساتھ گھر میں بوجھ بن جاتا ہے اور جگہ کو تنگ اور بے ترتیب کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی صفائی اور مناسب طریقے سے نکاسی بہت ضروری ہے۔ جو چیز قابل استعمال ہو اسے ضرورت مندوں تک پہنچا دینا ایک اچھا عمل ہے، اور جو بالکل بیکار ہو اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ گھر کو اضافی سامان سے پاک رکھنا نہ صرف ترتیب کو بہتر بناتا ہے بلکہ دل کو بھی ہلکا اور ماحول کو زیادہ صاف ستھرا اور پرسکون محسوس کراتا ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں صفائی ستھرائی اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو
یا باطنی، قرآن و سنت کے عمومی پیغام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کا دل، اس گھر اور اس کا ماحول صاف اور منظم ہونا چاہیے، کیونکہ صفائی انسان کے مزاج کو بہتر بناتی ہے اور عبادت میں یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح بے جا جمع شدہ سامان اور غفلت کا ماحول انسان کے اندر سستی اور بے سکونی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ روحانی اور عملی طور پر بھی پاکیزہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ چیزوں کو ختم کریں، صفائی کو معمول بنائیں اور اپنے اندر شکر اور سادگی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور توازن پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری اہم چیز، دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی جگہیں، الماریوں کے نچلے حصے اور صوفوں کے پیچھے والے کونے ہیں۔ یہ وہ حصے ہیں جہاں اکثر نظر نہ جانے کی وجہ سے گرد و غبار جمع ہوتا رہتا ہے اور ہم ان کی صفائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل صفائی صرف سامنے نظر آنے والی جگہوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے ہر چھپے ہوئے حصے کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب یہ پوشیدہ جگہیں صاف رکھی جاتی ہیں تو گھر کا ماحول زیادہ منظم، خوشگوار اور بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کی مکمل صفائی کو معمول بنانا چاہیے اور ہر کونے کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر میں سکون، نظم اور بہتری کا احساس برقرار رہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں صفائی صرف جسم یا گھر تک محدود نہیں بلکہ دل، سوچ اور ماحول سب کی پاکیزگی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان اپنی زندگی میں صفائی ستھرائی کو معمول بناتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، غیر ضروری گندگی اور بوجھ کو ختم کریں اور اپنے دلوں کو بھی حسد، کینہ اور بغض سے پاک رکھیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل صفائی صرف گھروں اور کپڑوں کی نہیں ہوتی بلکہ دلوں کی بھی ہوتی ہے، اور جب دل صاف ہو جائیں تو زندگی خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے گھر کی ظاہری خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، مگر اگر اس کے اپنے اخلاق، اپنے لہجے اور اپنے رویے کو بہتر نہ بنائے تو اصل سکون حاصل نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں محبت، نرمی اور برداشت کو اپنائے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ عزت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ اور اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو صرف ظاہری صفائی سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق، اپنی حیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور فرمانبرداری سے سنوارے، کیونکہ گھر کی اصل خوبصورتی دلوں کی محبت اور احترام سے قائم رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں صرف جسمانی صفائی ہی نہیں بلکہ روحانی صفائی کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی دل کو حسد، کینہ، بغض اور تکبر سے پاک رکھا جائے۔ یوم عاشورہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو دھوئیں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنے گھروں کو سکون اور محبت کا مرکز بنائیں، کیونکہ جب دل صاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں قریب آتی ہیں، اور جب نیتیں درست ہو جائیں تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تیرے در کے وہ بندے ہیں جو کمزور بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں۔ ہمارے دلوں میں بہت سی ایسی گندگیاں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر تیرے علم سے پوشیدہ نہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کی توفیق عطا فرما، ہمیں حسد، کینہ، بغض، غرور اور ریاکاری جیسے تمام گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے،
ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہماری تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ رہے، اور ایسی آنکھ عطا فرما جو تیری خشیت میں نم رہے۔ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اور ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں تو قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی بے سکونی، بیماری اور پریشانی کو دور فرما اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو صحت اور لمبی عمر عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ بنا دے اور ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے کے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری یہ دعا اپنے کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے مزید اصلاحی اور دلچسپ موضوعات لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے اور اہم پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔